قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا، اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا، اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے بتاؤ عمر کہاں گزاری، بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں کہاں بتا کے آئے وقت۔ اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو سکتی، وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا۔ تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور 5واں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا، جس کا تمہیں پتا تھا، جس کا تمہیں شعور تھا اس پر تو اللہ سوال پوچھے گا۔ اب یہ کیوں سوال ہوں گے وقوع قیامت میں، یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف ہو بندے پر۔ اسلام ویسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا۔ ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس کا خوف پیدا کرو۔ اور یہ خوف مالک کو اتنا پسند ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے تجھے کھڑا کیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا، تیرے سے سوال کیا جائے گا، تجھے جواب دینا ہے۔ تیری طبیعت کے اندر ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے لوگوں کو بے خوف کر دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جس قوم کے اندر ایسا واعظ، ایسا عالم، ایسا خطیب، ایسا شخص موجود ہونا جو لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہونا، بے فکر ہو جاؤ، جہاں ایسا آدمی موجود ہو وہاں شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ وہ تیرے دل کے اندر خوف پیدا کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ تجھے بتائے کہ قیامت میں حساب دینا ہے۔ عجیب بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے خیر صلی ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے پیر صاحب نے خیر صلی اگر اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے کہی ہے تو انکار نہیں کرتے، ٹھیک کہا ہوگا، پر تمہارے پیر صاحب نے کہا خیر ہے کچھ بھی نہیں ہونا، تو نبی پاک نے تو اتنا ڈرایا صحابہ کو کہ وہ کانپا کرتے تھے، ان کے تو رونگٹے کھڑے رہتے تھے۔ رحمت للعالمین محبوب کے پاس بیٹھنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے لوگوں کے بیچ، تو اچانک اندھیرا، دفعتاً اچانک اندھیرا چھا گیا۔ تو ایک شخص نے کہا جب حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ فرماتے اگر تھوڑا بھی اندھیرا ہوتا نا تو ہم کانپنے لگتے، ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، تو پھر ہم فٹافٹ مسجد کو دوڑ جایا کرتے تھے، جا کے نفلوں کی نیت باندھ لیتے تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے۔ ان کو تو خوف تھا، وہ تو ڈر رہے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تعلیم امت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کریم کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے جب تو قیامت والے دن حساب لینا تو ذرا آسان کر کے لینا۔ فرماتی ہیں میں تڑپ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کس کا ہوگا؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب اس کا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، اپنے کرم سے اللہ نظر فرمائے اور کہے جا تیرے لیے جنت ہے۔ ورنہ فرمایا جس سے اس نے پوچھ لیا نا، جس سے مناقشہ ہوا، جس سے بات ہوئی، جس سے سوال ہوا، جس سے کھڑا کیا گیا، اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں ذاتی طور پر خود سمجھتا ہوں کہ حساب دینا بڑا ہی مشکل کام ہے، بڑا۔ کبھی 2-4 ہزار ابا جی دیتے تھے اور کہتے تھے 2-4 چیزیں گھر کی سودے کی لے آؤ، اور وہ جب بعد میں حساب پوچھتے تھے دیا نہیں جاتا تھا۔ کتنے کے پیاز لائے ہو؟ ابا جی وہ 200 روپے کے، تو نے بحث کیوں نہیں کی؟ حساب مشکل ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے نا حساب استاد صاحب کہ آؤ نا آج ٹیسٹ دینا ہے جو تم نے پڑھا ہے، رات نیند کوئی نہیں آتی تھی، سویرے ٹیسٹ ہے، بچوں کو کھانا نہیں گزرتا، سویرے امتحان ہے، پرچہ ہے، جس دن صبح نتیجہ نکلنا ہوتا ہے کیا ہو جائے گا، کھا جائے گا کوئی، فیل ہو گئے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ مسلوں پہ بیٹھے ہیں نوجوان، کچھ بھی نہیں، مڈل کا، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کا امتحان ہے، کچھ بھی نہیں، تسبیحاں پڑھ رہی ہیں بیٹیاں،
او خدا کے بندو، دنیا کے چھوٹے چھوٹے حساب سے ڈرتے ہو، اس وقت سے کیوں نہیں ڈرتے جب وہ مالک کھڑا کر کے کہے گا بتا نا، میں نے دی تھی نا صحت تجھے، جوانی میں نے دی تھی نا، تیرے ساتھ کتنے لوگ اور بھی تھے، ان پڑھ تھے، عزتیں، شہرتیں، علم، دولتیں میں نے تجھے دی تھی نا، کتنے لوگ تھے تیرے ساتھ پیدا ہوئے تھے، بیمار تھے، کمزور تھے، معذور تھے، صحت تو تجھے میں نے دی تھی نا، آنا میری نعمتوں کا حساب دے۔ میرے عزیز، قیامت کے دن جس سے حساب پوچھا گیا، مناقشہ کیا گیا، حضور فرماتے ہیں وہ قابو آ گیا۔ ہم بھی قیامت کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں قیامت کو لے لیں گے، قیامت کو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد جو اثر مرتب ہونا ہوتا ہے نا، اثر، ترمذی میں حدیث ہے، دو صحابہ کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا زمین کے وراثت کے ایک مسئلے پر، دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، ایک کہتا تھا پلاٹ میرا ہے، مجھے ملا ہے وراثت میں، دوسرا کہتا تھا میرا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، پر ہمیں سمجھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام ان سے فرمانے لگے، ہو سکتا ہے آج تم میں سے کوئی زیادہ تیز بولے، زیادہ بات بنانی اسے آتی ہو، زیادہ سلیقے سے قائل کرنا آتا ہو، اور آج زیادہ اچھے طریقے سے وکالت کر کے وہ اپنے حصے میں فیصلہ لے جائے کسی سے، لیکن یاد رکھنا آج تو تیزی دکھا کے، چلاکی کر کے اپنے حصے میں فیصلے کرا لو گے، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے۔ آج ہو سکتا ہے تم تیزی دکھاؤ، چلاکی دکھاؤ، کسی کو بنا لو، بات سنا لو، کوئی بھولا آدمی تمہارے کا شریف آدمی ہو، پیار کرنے والا ہو، تمہارے پیچھے چل نکلے، تم دال، قیامت میں کیا کرو گے؟ تو ہمارے بیچ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، پر معاذ اللہ ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ ان دونوں کو رسول کریم نے جب فرمایا نا کہ آج تو تم فیصلہ کرا لو گے، قیامت میں کیا کرو گے؟ تو ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گزارا ہوتا ہے، اسی کو دے دیں آپ، حضور میرا کام چلتا ہے۔ تو وہ دوسرے کہنے لگے نہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ نا انہی کو دے دیں، یہ نا میرا۔ وہ حضرت عمر کا زمانہ تھا نا، تو ایک شخص نے زمین بیچی تو دوسرے نے خرید لی، تو وہ جس نے خریدی وہ ہل چلانے لگا، تو ہل چلاتے چلاتے اندر سے خزانہ نکل آیا، تو وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میں نے نا زمین خریدی تھی، خزانے نہیں خریدے تھے، لہذا رکھ لے اپنا خزانہ۔ تو وہ کہنے لگا میرے بھائی تو کچھ زیادہ نیک نہیں، میں نے جب بیچی تھی تو زمین بھی بیچی تھی اور جو کچھ اندر تھا سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا تیرا یہ ہے، میں نہیں قیامت میں حساب۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، یہ کہتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے، نہیں نہیں میرا ہے، ابا جی سے پوچھ لو، چاچا جی سے پوچھ لو، میں پہلے بار گیا تھا، کام پہلے میں نے شروع کیا تھا، فلانے سے پوچھ کے دیکھو، محنت ساری میری ہے، تیرا ہے بھائی تیرا ہے، مجھے نہیں چاہیے، لے جا لے جا، قربان جائیں۔ یہ دنیا میں وہ روشن ستارے ہیں جن میں نور محمد عربی نے عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ، لے جا بھائی تیرا ہے۔ اب وہ فیصلہ حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا، فیصلہ انہوں نے بڑا انوکھا کیا، وہ کہنے لگے جی میں نے دیکھے جی میں نے زمین خریدی تھی، اندر خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا، اسے کہے رکھے اپنا خزانہ، تو وہ کہنے لگا جی میں نے بیچ دی تو خزانہ بھی اسی کا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، دونوں سے پوچھنے لگے آپ کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے، فرمایا دونوں کا نکاح کر کے خزانہ دونوں کو دے دو، ان کے حوالے کر دو بچوں کے، تم دونوں۔ جب وقوع قیامت کا خیال ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب صبح قیامت کا تصور، اور ساری رات یہ سوچ آتی ہے کہ صبح مال کیسے زیادہ کرنا ہے اور کیسے جمع کرنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ گن گن کے رکھتے ہو رات کو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، رات گن گن کے رکھتا ہے، 1000 والے علیحدہ، 500 والے، 5000 والے علیحدہ علیحدہ، اللہ کہتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، تو جمع کر کر کے رکھتا ہے، پتہ ہے مالک کو۔ اور میرے بھائی جس طرح تو یہ سوچتا ہے صبح پیسے زیادہ کرنے، یہ کیوں نہیں سوچتا قیامت میں حساب بھی دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سب سے امیر آدمی تھے، اور اتنی خوبصورت اور اتنی ان کی صاف ستھری دولت تھی کہ ان کے پیچھے نبی پاک نے نماز ادا فرمائی ہے، لیکن جب آخری عمر مبارک تھی نا تو پیسہ بڑا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے اماں جی حضرت امیر حمزہ تو مجھ سے افضل تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تھے تو کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا، میں تو فاروق اعظم کو اپنے سے اعلیٰ جانتا ہوں، پر وہ شخص تو ساری زندگی